اشارے نہیں بنائے صحیح کریں یہ جناب ویب سائٹ پر اجے چیک کر سک رہے ہو 1 گھنٹے تو بعد لمبا جانا ہے میسج ہے کہ اس رستے کھولو اگر پھر اس کی دادی نے دینا کم سے کم جلنا جلنا ہے بات فائدہ اٹھانے میں کچھ 5 کروڑ 50 کروڑ دینا غازی صاحب غازی صاحب سر تصا نا یار صحت خراب ہے میں نہ آ سکیا اتنا میں صبح جمعرات تھی اس نے ہاں تھوڑا سا اسٹاپ کراؤ نے 2 منٹ کے اوپر سے بندے سارے نال اسٹاپ کرو سارے کلوز ہو جاؤ
सरकारा भी दाखिल हुई तो वो शिव करी गई
باوجود ہم پھر بھی پریشان ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ پوری قوم امت مسلمان ہے، جب ہم عاشق اپنے آپ کو کرواتے ہیں تو مشروق کی بات نہ مانی جائے، مشروق کے نقش قدم پر نہ چلا جائے، مشروق کے طرز زندگی کو نہ اپنایا جائے، تو پھر آپ کا میرا سب کا عاشق ہونا محسوس ہے۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم ہر زندگی کے پہلو میں، ہر زندگی کے سٹیج پر ہم عاری ہو چکے ہیں، مسلم قوم عاری ہو چکی ہے، ہم بے راہ روی کا شکار ہو چکے ہیں۔ آج تقاضا ہے اس چیز کا، آج وقت پکار رہا ہے، آج مذہب پکار رہا ہے، آج قوم پکار رہی ہے۔ اس میں ملک کی بقا ہے، اس میں قوم کی بقا ہے، اس میں مذہب کی بقا ہے، ہماری اپنی بقا ہے۔ سرکار کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ خود اللہ نے فرما دیا جو میرے امیر کو راضی نہیں کرے گا وہ مجھ کو راضی نہیں کر سکے گا۔ تو پھر اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنے امیر کو راضی کرنا ہے۔ تو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، میں آپ امیر فقیر سب کو سرکار دو عالم کی طرز زندگی پر عمل کرنا ہوگا۔ وہ طرز زندگی کیا ہے؟ طرز زندگی بیان کر دینے کے لفظ سے بات نہیں بنتی ہے۔ کیا ہم اپنے اندر، اپنے گھر کے اندر وہ اسلامی معاشرہ کام کر سکتے ہیں؟ کیا صبح جب ہم اٹھتے ہیں ہماری بچیاں، ہماری مستحر، ہماری خواتین ہمیں نماز پڑھتی ہیں، قرآن کا ذکر کرتی ہیں؟ کیا ہم سائے سے وہ قرآن اور حدیث کے مطابق، سرکار دو عالم کے فرمان کے مطابق خود کے حقوق پورے کر رہے ہیں، اپنی بہن کے حقوق پورے کر رہے ہیں، اپنے بھائی کے حقوق پورے کر رہے ہیں؟ اپنے گاؤں والوں کے ساتھ کیسا ہمارا سلوک ہے؟ ہمارے اخراجات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہے؟ ہمارا بیٹھنا، اٹھنا، رہنا، کھانا، کپڑے لگانا اور رکھنا کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر اسی لیے افراتفری ہے، اسی لیے ہماری زندگی جو ہے لیڈر بن چکی ہے، اس لیے ہمارا جو ہے معاشرہ سب فٹ ہونے کے باوجود سکونی ہے۔ آج یہ وقت، یہ زمانہ، یہ پکار کر کہہ رہا ہے کہ ہم سب کو بڑا ہے، چھوٹا ہے، عالم ہے، فاضل ہے، جاہل ہے، ہر پڑھا لکھا ہے، اس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری افواہ حکمہ پر، پوری زندگی کے وہ طریقے کار جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے آج اگر ہم اپنا لیں تو میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو کوئی فکر نہیں ہوگا، نہ اس دنیا کا فکر ہوگا، نہ جو آنے والی دنیا اس کا فکر ہوگا، نہ آپ کو قبر کا فکر ہوگا، نہ کسی دشمن کا فکر ہوگا، اور نہ ہی کسی خطرے کا آپ جو ہے آپ کے سر پر الارم بھیجے گا۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ان جمیلوں میں نہ پڑے۔ یہ اللہ اور اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ اپنے محبوب کی حفاظت ہم نے کرنی ہے، اور وہ کر چکے ہیں معاملات۔ ہماری دو ڈیوٹیاں ہیں، ایک ڈیوٹی یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نہ تو ہونے پر بگاڑ سکتے ہیں، نہ یہودی کو بگاڑ سکتے ہیں، نہ غیر مقرر پر بگاڑ سکتے ہیں۔ آپ چھوٹے ہم پر تنقید نہ کیا کریں، تنقید کے بجائے آپ اپنے آپ کا محاسبہ کیجیے، اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگ ظاہر کرنے لگے کہ آپ کو معلوم ہو جائے تو پھر غازی علیہ مطیر بن جائے۔ پھر آپ کو اپنی جان کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، اپنی اولاد کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، اپنے آپ کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، اپنے والدین کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ محبت کا تقاضا ہے۔ اور دوسری کثرت کی محبت کی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی کے طرز زندگی ہے اس کو اپنا لیں، اور ہماری اس دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بہت مہربانی، بہت نوازش آپ کا اور میرا، اللہ نے نگہبان ہو، اور نبی پاک سر قرآن کی ہمیں قیامت کے دن اس دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی مرنے کے بعد بھی شفاعت حاصل ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سرکار دو عالم سے محبت پکی، سچی اور دل سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت مہربانی۔ ماشاء اللہ، یہ بھی جناب چودھری محمد نسیم ایڈوکیٹ صاحب کے جنہوں نے بڑے خوبصورت پیراہے نے گفتگو فرمائی ہے۔ معذرت کے ساتھ کے نام جب لیے ہیں کہ ابتدا کس نے کی ہے، ان میں ایک نام ایسا کہ جو یہاں کے خطیب مولانا عبد الرحمان صاحب نقشبندی صاحب بھی ہیں، انہوں نے ابتدا کی تھی، لیکن ان کا
रुकन अजीम ने उनको इस मस्जिद का खतीब मुकर्रर फरमाते हुए ये इब्तिदा फरमाई थी। तो ये जितने भी नाम लिए हैं इन्होंने रब कहते हुए इस निज़ाम को चलाया, इस जुलूस को रबीउल अव्वल शरीफ के जुलूस को आगे चलाया। और हवालात मोहम्मद शरीफ साहब हैं मरहूम, वो भी इसमें शामिल थे और बहुत सी शख्सियात शामिल थी। तो लिहाजा उनके नाम को भी रहना इंतहाई जरूरी होता है। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आगे नाम पेश कर रहा हूं जनाब राजा ताहिर अय्यूब साहब SHO थाना का तशरीफ लाते हैं और आप भी ख्यालात का इजहार फरमाते हैं। राजा अय्यूब ताहिर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सदर महफिल, शुरकाए महफिल, जमात अहले सुन्नत वल जमात के मेंबरान अरजीब, खास तौर पर मेरी तरफ से जश्न मिलाद नबी की खुशी मुबारक हो। मदद के हवाले से मुझसे मैंने बहुत सारे इसलिए जो मुकर्रर सिर्फ इसकी रसूल करने के लिए सल्लल्लाहु अलैहि अब आगे नाम लेता हूँ, बड़े फोकस से नाम लेता हूँ। मैं एसी साहब जनाब राजा इमरान शहीद साहब का तशरीफ लाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहले बैतिहि व अहबाबिहि अजमाइन। सदर महफिल उस्ताद मोहतरम जनाब काजी असगर साहब, आज की इस रोशन मुक़द्दस और बाबरकत तकरीब में शामिल जय्यद उलमाए किराम, मुफ़क्किरीन दीन, सिविल सोसाइटी के तमाम अरकान और फिरकाए महफिल, मेरी तरफ से आप तमाम अहले खुलिका को, फिरकाए महफिल को, तमाम आशिकान रसूल को दिल की अता दिलाइयों से जश्न ईद मिलाद नबी मुबारक हो। मुझसे पहले उलमाए किराम, मुख्तलिफ मकासद के फिक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद अपनी अपनी वसाअत और इस्ताअत के मुताबिक अपना इज़हार ख्याल कर चुके हैं। मैं थोड़ा सा इस्लाही मौजू की तरफ आपकी तवज्जो दिलाऊंगा। आज का दिन, ये महीना तारीख़ इस्लाम, तारीख़ अंबिया किराम, तारीख़ अक़वाम आलम में अज़ीम तरीन दिन है कि आज के दिन हमारे प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई और वो इस दुनिया में तशरीफ लाए।
آج کی اس ماہ سے قبل اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے محبوب کی برکت اپنے نور سے پہلے ہی کر دی تھی، اور اس بات کا پیغام اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آنے والے تمام انبیاء کرام کو ارشاد فرما دیا تھا۔ جب سارے عرب میں دین اسلام پھیل چکا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور سے لے کے مدنی دور تک، غزوات سے لے کے فتح مکہ تک اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام جس کا موضوع بنی نوع انسان کو ٹھہرایا گیا تھا، اہل ایمان کو ٹھہرایا گیا تھا، وہ گھر گھر تک پہنچا دیا، اور ایک ایسی جماعت تیار ہو گئی جس نے تا قیامت تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو، ان کی عقائد مبارکہ کو، ان کے اقوال افعال و احوال کو اور تعلیمات قرآن کو عالم اسلام اور دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا تھا۔ تو خدا کی طرف سے بے نازل ہو گئی کہ تم نے دیکھ لیا کہ جب خدا کی مدد آ پہنچی تو لوگ خدا کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تم استغفار پڑھو، بے شک تمہارا نام توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ اشارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد کیا گیا کہ آپ وسلم کو جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا گیا تھا، جس دین کے لیے ان کو اس دنیا میں بھیجا گیا تھا، اس کی تکمیل ہو چکی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام اہل عالم کو اکٹھا کر کے اپنی پیدائش سے لے کر فتح مکہ تک جو قرآنی احکامات نازل ہوئے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ارشاد مبارکہ تھے، ان سب کا نچوڑ پیش کیا، اور وہ آخری خطبہ تاریخ اسلام میں خطبہ عزت الوداع کے نام سے منور اور روشن ہے، اور تا قیامت تک روشن رہے گا۔ اپنے آخری خطبے کے خطاب میں نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام اہل ایمان لوگوں کی طرف مدعو ہو کے فرمایا کہ لوگوں سن لو، جو میں نے فرمایا آپ نے میرے بعد یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچانا ہے جو یہاں پہ موجود نہیں ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کا پیغام، میرا پیغام جو آپ کے ذریعے ان لوگوں تک پہنچے گا جو یہاں موجود نہیں ہے، وہ میری حدیث پہ، میرے قرآن پہ آپ سے زیادہ عمل کرنے والے ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ کرنے کے بعد غائبی طور پر ہر جگہ موجود ہونے کے بعد اب یہ ذمہ داری اس امت مسلمہ کی ہے، ہم سب کی ہے، آپ کی ہے، کہ جو طریقہ، جو احکامات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں انسانی طرز معاشرت کے لیے، رہن سہن کے لیے، اپنی زندگیوں کو خدا اور اس کے رسول کے احکامات کے تابع کرنے کے لیے ہمارے سامنے رکھ کے گئے ہیں، ہم ان کو اپنی زندگی میں عملی طور پر پیش کریں۔ آج کے اس عظیم اور بابرکت دین کو بنانے کا مقصد ہم سب پر حیاں ہے، لیکن یہ بات آپ سب کے دل میں ہونی چاہیے کہ جس طرح مسلمان ہونے کے لیے
خدا اور اس کے رسول اور تمام انبیاء کرام اور خدا کی طرف سے انبیاء کرام پر نازل کردہ کتب اور فرشتوں پر ایمان کے ساتھ ساتھ دیگر عبادات پر عمل پیدا ہونا قرار دیا گیا ہے. ان سب چیزوں کا اجتماعی نام ایمان ہے اور ایمان کی فضا حب رسول ہے. کسی بھی مسلمان کا، کسی بھی اہل ایمان کا ایمان اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہو سکتا، اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہ ہو. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اسی صورت ہو سکتی ہے کہ جب ہم ان کی پیدائش کے دن کو شایان شان طریقے سے منائیں اور ان کی تعلیمات کو جو بات انہوں نے ارشاد فرمائے ان کی ہدایت مبارکہ کو اپنی عملی زندگی میں عمل پیرا ہو کے یہ ثابت کریں کہ ہم واقعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں. 12 ربیع الاول کا دن گزرنے کے ساتھ ہی ہماری ساری تقریریں، ہمارے سارے نعرے اور ہماری ساری محبت کے کتابیں ہیں وہ اگلے سال 12 ربیع الاول کے ساتھ ہی رخصت ہو جاتے ہیں. ہم دوبارہ زندگی میں اسی پرانی روش پہ چل پڑتے ہیں جس کا تفصیلی ذکر میرے بڑے بھائی جو نسیم صاحب نے کیا ہے. میں آخر میں یہ امید کرتا ہوں کہ آج کی اس عظیم و بابرکت محفل میں تمام شرکا آج ہی سے اس بات کا عہد کریں گے کہ وہ اپنی عملی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء حسنہ کو عملی ترجیح دیں گے. آخر میں معذرت کرتا ہوں کہ میں جلوس میں شرکت نہیں کر سکا کیونکہ ہمارا چھوٹا گاؤں میں ہمارا بھی جلوس تھا 9 بجے شروع ہوا تو میں یہاں کا مقامی بھی ہوں. چلو میں حیثیت ایک انتظامی افسر کے نہیں شریک ہوا، یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اگر میرے پاس میں ہو تو میں پل پل پوری دنیا کے اندر آج جتنے بھی جلوس نکلے میں ہر ایک میں جا کے بیٹھوں، ہر ایک میں تقریر کروں، یہ میرے ایمان کا حصہ ہے. تو میں آخر میں قاری اصغر صاحب کا اس میلاد انتظامیہ کمیٹی کا ذکر تمام شرکا حضرات کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جس بات کیا اور آج اس تقریب میں شرکت کر کے الفاظ کے ساتھ اپنے عملی محبت، عزت، احترام اور جذبے کو غریب ترجیح دی. السلام. بہترین انداز میں گفتگو فرمائی ہے کیونکہ کچھ چہرے مجھے یوں بھی دکھائی دے رہے ہیں کہ مجھے وقت دیا جائے، مجھے وقت دیا جائے. خود انتظامیہ وہ ڈانٹ بھی رہی ہے کہ جلدی کریں. تو نعت بھی پڑھنے والے احباب ہیں اور ساتھ خطاب کرنے والے بھی، لیکن اختصار کرتے ہوئے میں جناب ڈاکٹر انصر عبدالی صاحب کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں 2 منٹ کے لیے آپ تشریف لائیں اور خیالات کا اظہار فرمائیں اور اظہر ملک صاحب بھی ادھر قریب تشریف لائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس پر رونق تقریب کے صدر میرے بڑے بھائی اور امیر جماعت اہل سنت پروفیسر عبداللہ طاہر صاحب تشریف فرما مفتی صاحب، میرے بڑے بھائی نصیر صاحب اور اس تقریب کے مہمان خصوصی مفتی صاحب، اسسٹنٹ کمشنر تحصیل کوئٹہ عمران شاہین صاحب، SHO تھانہ کوئٹہ میرے بھائی طاہر ایوب صاحب، جناب ایڈمنسٹریٹر صاحب، دیگر تشریف فرما تمام حضرات کا میں نام نہیں دے سکتا کیونکہ وقت کی قلت ہے اور اعلان میں لگن کے بعد میرا خیال ہے میرا آپ لوگوں کے سامنے یہاں کھڑا ہونا شاید وقتی کو چیز دکھانے کے برابر ہے. تو میں کوشش کروں گا کہ اپنا معافی جدید صرف 2 منٹوں میں آپ کے سامنے، جیسا کہ ابھی SHO صاحب جو ہے وہ اشارہ بھی کر رہے تھے مجھے، تو میں 2 منٹوں میں اپنا معافی جدید آپ کے سامنے رکھنے کے بعد اجازت چاہوں گا. میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، میں ایک گناہ گار شخص ہوں
میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ اس تقریب میں ان جید علماء کرام کے سامنے اور آپ تمام حضرات کے سامنے اس عظیم اور عالی المرتبت موضوع پہ میں آپ کے سامنے کچھ گوشت کر سکوں، کچھ کہہ سکوں. آپ کی سمع تراشی کے لیے اور جو ہمارے نقیب محفل ہیں ان کے حکم پر میں جو ہے آپ کے سامنے صرف 2 باتیں گزارش کر کے جا چاہوں گا. سب سے پہلے آپ کو سب عیدوں سے بڑی عید میلاد النبی میری طرف سے مبارک ہو. میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، پیش رو کرنی جن میں میرے بڑے بھائی نسیم صاحب اور میرے بھائی سفر غازی صاحب نے تھوڑا سا کچھ شکوہ جو ہے وہ پیش کیا ہے، تو میں اپنا معافی ضمیر ان کی اجازت سے وہ اظہار کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اس لیے کہ آج کے دن سے پہلے جب اس بات کی ایڈمنسٹریشن بن رہی تھی تو یہ باتیں اس وقت کی جاننا ضروری تھی کہ ہمیں کیسے کرنا اور کیسے نہیں کرنا. میں تو آج کے جلوس سے سچی بات ہے، میں پچھلی دفعہ کا میں نے جلوس دیکھا تھا اور اس جلوس اور آج کے جلوس میں نے کوئی کمی اور بتائی میرا خیال ہے میں نے محسوس نہیں کی. ہوا دراصل یوں ہے کہ پہلے میلاد صرف پیریٹا میں ہی ہوا کرتا تھا اور جو گرد و نواح کی مساجد ہیں ان میں یہ ہوتا تھا کہ جو علماء کرام ہیں وہ سارے تمام لوگوں کو لے کے پیریٹا آ جایا کرتے تھے. اس دفعہ اتفاق سے اور میرا خیال ہے یہ بہت اچھا ہوا ہے کہ تمام مقامی مساجد جو ہیں وہ آباد ہیں، اور جیسا کہ عمران شہید صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ مقامی طور پر سروٹا میں بھی عید میلاد النبی کا اہتمام تھا. تو میں اپنے گاؤں روڈ کلر کی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ لگ بھگ 2000 کے قریب کا مجمع تھا. مولانا شفیع جوش صاحب وہاں مہمان خصوصی ہیں، تو وہ تمام جو فلو تھا وہ پہلے پیریٹا آ جایا کرتا تھا. اب وہ جو فلو ہے وہ چونکہ اپنے اپنے علاقے میں رک گیا ہے، اس لیے جو ہے وہ تھوڑی سی شاید کمی محسوس کی گئی ہے، لیکن پھر بھی جوش و خروش اور دیگر تمام معاملات کو دیکھتے ہوئے میں آپ تمام لوگوں کو، تمام عاشقان رسول کو میں دل کے تھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور سچی بات ہے کہ آپ کا یہ جو جذبہ ہے یہ دیکھتے ہوئے میں اپنے آپ کو اس محفل میں پا کر اپنے آپ کو بڑا سعادت مند انسان جو ہے وہ تصور کر رہا ہوں. انتظامی افسران کی ہمارے ساتھ یہاں موجودگی یہ دوسرا احسن قدم ہے، اور بلا شبہ عمران صاحب تھوڑے سے لیٹ ہوئے، لیکن لیٹ ہونے کے باوجود جو ہمارے ساتھ شامل ہیں. تو دوسری جو ایک اور بہت ضروری بات جس پہ میں SHO کھریٹا جو ہے ان کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے تھانے کو اس دفعہ میلاد کے تناظر میں سجایا گیا ہے میں نے اس سے پہلے ہسٹری میں تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا. اور اگلی دفعہ ہماری یہ گزارش ہوگی کہ اگلی دفعہ تھانے کے ساتھ ساتھ اگر تحصیل کی بلڈنگ جو ہے وہ بھی یہ جو ہے اس کو کاپی کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید بہت ہی اچھا ہو جائے گا. اور تھانے اور تحصیل کی نقل کرتے ہوئے ہم بھی اپنے گھروں، اپنے دکانات اور اپنے تمام جو رہائشی ہمارے مراکز ہیں ان کو دل کی اتھا گہرائیوں سے بڑے احسن اور شوق اور جذبے کے تحت جو ہے وہ سجانے کی کوشش کریں گے. میرے دوستوں، جب یہ جید علماء کرام یہاں تشریف رکھتے ہیں تو میں ایک آخری بات جو ہے اپنی ایک گزارش جو ہے وہ علماء کے سامنے رکھنے کے بعد اجازت چاہوں گا. مجھے پتا ہے کہ وقت کی انتہائی قلت ہے، لیکن یہ جو بات میں کہنے جا رہا ہوں یہ بہت ضروری ہے، اس لیے آدھا منٹ آپ کا اور لوں گا. میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، جب ہم بات کرتے ہیں اسلام کی ترویج کی تو ہمیں اصلی اسلام کہیں گم ہوا نظر آتا ہے، اور اس گم شدہ اصلی اسلام کو تلاش کرنے کے لیے ہمیں اگر ضرورت ہے تو صرف اور صرف اس اصلی علم کی ضرورت ہے جس کی بدولت ہم اپنے دین محمدی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کر سکتے ہیں. چونکہ یہاں نوجوان تشریف رکھتے ہیں، میں تمام نوجوانوں سے دست بدستہ گزارش کرتا ہوں کہ علوم کے، تمام علوم کے، چاہے وہ دینی علوم ہوں چاہے وہ دنیاوی علوم ہوں، جب تک ہم ان علوم پر دسترس نہیں رکھیں گے اس وقت تک ہم نہ تو دہلی میں اسلام کا جھنڈا گاڑنے کا دعویٰ کر سکتے ہیں، نہ ہم واشنگٹن میں اسلام کا جھنڈا گاڑنے کا دعویٰ کر سکتے ہیں، بلکہ شاید ہم مظفر آباد اور اسلام آباد میں بھی اسلام کے جھنڈے گاڑنے کا دعویٰ اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک ہم اسلام کی اصلی روح سے واقف نہیں ہو جاتے. میرے دوستو، علماء کرام سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ نے بہت ایسے اقدامات کر کے ہمارے اندر اسلام کی اصلی روح پھونکنے کی کوشش کی ہے، لیکن ابھی مزید کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم معراج کی ان بلندیوں کو چھو سکیں جہاں پہ ہمیں ہونا چاہیے.
آپ تمام حضرات کا، تمام علماء کا، تمام مشائخ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت چاہتا ہوں. والسلام. جناب ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی باتیں کہی ہیں، لیکن ایک بات میں اس پہ گزارش کروں گا. اب جماعت اہل سنت ہے، یہ سب سے بڑی ذمہ داری آج ہو رہی ہے کہ تھوڑے آپ کا پیچھا نہ رونا. آستا سنو بولے بولے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، منٹھار کی آمد، سونے کی آمد. بلے اچھا بلے. مارو 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 مارو. عید المناد کے موقع پر ہماری مسجد میں کوئٹہ شہر گاؤں مال شریف ہماری مسجد میں میلاد ہو رہی ہے. یہ جو چھوٹے بچے ہیں یہ تقریبات میں مصروف ہیں. سرکار حضور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نعرے لگا رہے ہیں. کوئی ریٹا شہر گاؤں مال شریف. یہ ہماری مسجد میں سالانہ سرکار کی آمد کے بارے میں میلاد ہوتی ہے. پیچھے ہو جاؤ. ہم اپنے نبی کے سرکار نبی کے سمکار نبی کے پتی پتی پھول پھول پتی پتی پھول پھول. میرا رشتہ کیا؟ تیرا رشتہ کیا؟ یہ ہمارے گاؤں کوئٹہ مال شریف میں سرکار کی آمد میلاد ہماری مسجد میں میلاد ہے. تو چھوٹے بچے سرکار کی شان میں نعرے لگا رہے ہیں.
اور سرکار کا میلاد جشن منا رہے ہیں. غلام ہے ذرا بیٹھ کے بولو سرکار کی آمد مکی کی آمد تم بھی بیٹھو جب سوچ لیا تو ذرا آسا بولو ذرا دھیرے دھیرے اس نور کی آمد حضور کی آمد آقا کی آمد مدنی کی آمد لجپال کی آمد ذرا مطلوب صاحب بھی بولو زندے والو تم بھی بولو بچے بھی بولے بچے بھی بولے بڑے ہو کے زور سے بولے سیدی مرشدی أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول خاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر الله أكبر لله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
اسلامی حاضر قومی حاضر میں سامنے جو پیش ہے پروردگار کی بات ہے میرے مولا کی خصوصی ثواب کو پسند حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پیش کرنے کی قبول مقبول فرما میرے مولا جلال مصطفیٰ میرے مولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرنا میرے مولا جس کی نماز النبی سارے مشکل کی جو گانے پروردگار عالم اپنی جی بات میں اس کی مقبول فرما پروردگار عالم نبی آخر میرے مولا انہیں تلاش کو پوری کائنات خوشی منائی میرے مولا سفید انسان اجمل مغابر کی خوشی منا رہے ہیں پروردگار عالم کی حقیقی کوشش اپنی بات ایک قبول مقبول فرما میرے مولا معصوم بچے پروردگار عالم سے شرکت سرکار میرے مولا نے خالق خان کو لے فرما پروردگار عالم پسند حاضری کی ہم گناہگاران حاضری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے مولا اپنے نبی آخر نام کے سارے سخت مضبوط فرما میرے مولا کرم پر انسان رب کا نام فرما میرے مولا وقتی پوری کا نام کوئٹہ گاؤں مال شریف ہماری مسجد میں میلاد شریف ہو رہی ہے. تھوڑی دیر ہی پہلے دعا ہو چکی ہے. تھوڑی دیر کے بعد لنگر کا بھی انتظام کیا گیا ہے.
تھوڑی دیر کے بعد لنگر بھی یہ جو میلاد پر آئے ہوئے چھوٹے بڑے سب کو ملے گا۔ یہ مسجد گاؤں مال شریف میں واقع ہے، ریٹا شہر۔ یہ جو آگے سیدپور روڈ جو سنگا والے پل سے نزدیک ہی گاؤں مال شریف واقع ہے، یہ مال شریف کی مسجد ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد لنگر کا بھی بندوبست کیا گیا اور یہ جو چھوٹے بڑے سبھی میلاد شریف پر آئے ہوئے ہیں۔ یہ جو ہمارے امام مسجد ہیں طارق صاحب، شفیق صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں اور طفیل حسین شاہ، یہ بھی اس محفل میں میلاد میں موجود ہیں اور کافی آدمی ہیں۔ یہ چھوٹے بڑے سبھی آئے ہوئے ہیں۔